اگر مقصد سمجھ میں نہ آئے، اچھا یہ بتاؤ کہ ان سب چیزوں کو بنایا کس نے؟ تھوڑا سا بولے، تھوڑا سا آپ بھی بولے کہ زمین کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ آسمان کو کس نے بنایا؟ چاند و سورج کو کس نے بنایا؟ دریا کو کس نے بنایا؟ زمین سے درختوں کو کس نے اگایا؟ اللہ نے۔ اور سب کے سب کس کے صدقے میں؟ حضور کے صدقے میں۔ اور اگر ان کا مقصد سمجھ میں نہ آئے، سمجھ گئے تو اعلیٰ حضرت بس کے شعر پڑھ لینا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، یا رسول اللہ چنین و چنا تمہارے لیے، اب بنے تو جہاں تمہارے لیے۔ اب اللہ پاک نے اس دنیا کو نبی کے صدقے میں بنایا ہے، نبی کی وجود، نبی کے صدقے میں، نبی پاک کے صدقے میں اس دنیا کو وجود بخشا ہے۔ تخلیق اس کی جو فرمائی ہے نبی دو عالم کے صدقے میں، سرکار دو عالم کے صدقے میں۔ پھر ایک سوال ابھر کے آتا ہے کہ جب اللہ نے اس زمین کو نبی کے صدقے میں بنایا ہے، آسمان کو نبی کے صدقے میں بنایا ہے، چاند و سورج کو نبی کے صدقے میں بنایا ہے، یعنی ان ساری چیزوں کو ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے بنایا ہے، انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ اللہ نے زمین کو بنایا کہ ہمارے بندے اس زمین پہ سکون سے رہیں گے، اپنے مکانات بنائیں گے، اناج اگاویں گے، کسی سے غذا پیدا کریں گے، حاصل کریں گے۔ اللہ اسی زمین پہ درختوں کو اگایا ہے، جب ہمیں ضرورت پیش آتی ہے تو ہم درختوں کو کاٹ کے اپنے مکانات کے دروازے بناتے ہیں، اپنے مکان کی کھڑکیاں بناتے ہیں۔ جب ہمیں اور آپ کو ضرورت درپیش ہوتی ہے تو اسی درختوں کو کاٹ کے ہم تخت بناتے ہیں، ہم چوکی بناتے ہیں، ہم سونے کے لیے بیت بناتے ہیں، اور اس زمین سے ہم کھیتی کر کے اناج اگاتے ہیں۔ یہ سب کے سب نعمتیں اللہ نے نبی کے صدقے میں عطا کیا ہے۔ ارے بولیے بولیے، عطا کیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات کو اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے لیے بنایا ہے۔ جیسے جو قرآن پاک میں اللہ نے ساری کائنات کو ہمارے اور آپ کے لیے بنایا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي لَكُمْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اس زمین کو جو پیدا فرمایا ہے، آسمان کو جو پیدا فرمایا ہے، دنیا کو ساتھ دنیا میں ساری چیزوں کو اپنے پیدا فرمایا ہے، وہ تمہارے لیے بنایا ہے، وہ تمہارے لیے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، حق ہے، واہ واہ، کیا بات ہے۔ اب ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، اس کائنات کو اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ اب مقصد سنو، یہ تو مقصد سمجھ گئے کہ زمین ہمارے لیے، بولیے نا جی جی جی، ہے نا؟ تو بات یہ تو اللہ کی نعمت دیکھو، پتہ چلا کہ ہم جہان کے لیے نہیں بلکہ جہان ہمارے لیے۔ تو ہم جہان کی محبت میں ہم گرفتار کیوں ہو جائیں؟ جب اللہ نے دنیا کو ہمارے لیے بنایا ہے تو دنیا کو ہم اپنی محبت میں گرفتار کر دیں۔ حق ہے، حق ہے۔ ہمیں جب دنیا کو ہمارے لیے بنایا ہے تو ہم دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں ہوں گے، دنیا کو اپنی محبت میں گرفتار کریں گے۔ اگر آپ کے پاس سمجھ میں نہ آ جائے تو شہزادہ امام حسین اجمیر شریف کی دھرتی پہ چلے جانا، سرکار غریب نواز کی لہجہ کو دیکھ لینا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ہندوستان کی بادشاہت عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہندوستان کا راجہ بنایا ہے۔ اور پیارے دیکھو کہ سرکار غریب نواز نے صرف ہندوستان کو ہی نہیں بلکہ وہ امریکہ ہو، وہ چاہے چین ہو، وہ چاہے جاپان ہو، وہ چاہے آسٹریلیا ہو، سیدی سرکار غریب نواز نے ساری دنیا کو اپنی محبت میں گرفتار کر دیا ہے۔ جب بھی تو ساگر کے کنارے اپنا پیالہ لے کے کھڑے ہو گئے اور آپ کے مرید نے کہا چلتا کیوں نہیں غریب نواز۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، علامہ معین الدین صاحب، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ہندوستان کا بادشاہ، بولو 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 بولو، ہندوستان کا بادشاہ، ہندوستان کا بادشاہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ایک بات یاد رکھنا، اب حکومت دیکھو غریب نواز کا، کیوں یہ کیوں ہے؟ یا آپ نے مقصد کیا سمجھا دنیا میں؟ جو آپ آئے یہ نہیں سمجھا کہ دنیا ہمارے لیے تو بس دنیا میں ہم مست رہیں۔ جی،
دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں ہوئے بلکہ دنیا کو اپنی محبت میں گرفتار کرے. ایک دور ایسا بھی آیا تھا کہ غریب نواز کے بارگاہ پہ چادر نہیں گئی، لیکن جب امریکہ کے پریزیڈنٹ نے چادر بھیج دی، ارے اب نہیں سمجھے، اما امریکہ پہ بھی غریب نواز کی حکومت، وہاں سے چادر بھیجی گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. امریکہ کو غریب نواز نے اپنا دیوانہ بنایا نہیں بنایا؟ اب بات آگے آ گئی تو رک کے ایک بات اور کہہ دوں کہ سرکار غریب نواز کی شان دیکھو شان. آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ امام حسین کی اولاد ہیں. ارے بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام حسین کی اولاد ہے. اما جب آپ کے دادا نے حکومت نہ چاہی تو غریب نواز کیسے چاہ دیں گے؟ بے شک. واہ. یہ تو حضور کی عطا ہے. اے غریب نواز معین الدین، میں تجھے ہندوستان کی حکومت، امریکہ کے ایک پریزیڈنٹ. اب دیکھیں یہیں سے ہمارے بزرگوں کی زندگی، اور جب بزرگوں کی زندگی کا یہ عالم ہے تو نبی کی زندگی کا کیا عالم ہے؟ امریکہ کے ایک پریزیڈنٹ ہندوستان گھومنے کے لیے آئے. جب پورا ہندوستان گھوم کے امریکہ پہنچا، وائٹ ہاؤس میں بیٹھا تو باتیں کرنے لگا. ہندوستان کے کچھ لوگوں نے پوچھا یہ تو بتائیے کہ آپ ہندوستان سے گھوم کے آئے، کچھ عجیب و غریب دیکھ کے آئے، کیا دیکھ کے آئے؟ تو امریکہ کا پریزیڈنٹ وائٹ ہاؤس میں بیٹھنے والا پریزیڈنٹ کہتا ہے ہاں ہندوستان کی سرزمین پر میں گیا ہوں. ایک صوبہ ہے جس کا نام ہے راجستھان. کیا ہے؟ جس کا نام ہے راجستھان. اس صوبے میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے اجمیر شریف، اور اس اجمیر مقدس میں ایک قبر ہے. سبحان اللہ. تو پوچھنے والوں نے پوچھا بتا تو صحیح کیوں گیا؟ کہا نے میں کیا بتاؤں کہ جیسے میری نظر اس قبر پہ پڑی میں تھکا گیا، بہل گیا، میرا جسم کانپ گیا، میری زبان خاموش ہو گئی. تو پوچھنے والے نے پوچھا بتا تو صحیح کیا ہوا؟ کہا ارے میں نے تو سنا تھا کہ غریب نواز ہندوستان کے